أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد صلیت علی
چلو ٹھیک. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش اور کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے. انگن درود و سلام جناب نبی کریم رؤوف الرحیم سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت انتہائی جامع اوصاف کی حامل تھی. آپ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسے بھیجے ہوئے رسول کہ جن کی بعثت اور نبوت
وہ وقتی محدود یا کسی قوم اور نسل کی طرف صرف نہیں تھی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تا قیامت آنے والے بنی نوع انسانوں کے لیے ایک اسوہ اور نمونہ تھے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، آپ کے معمولات کو دیکھیں، ہمیں زندگی کا ہر پہلو رب تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اور اس حوالے سے جو ہمیں آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے رہنمائی چاہیے، وہ بڑے جامع انداز میں ملتی ہے۔ جس موضوع کو دیکھیں، زندگی کے کسی پہلو کو اٹھائیے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جامع شخصیت کے طور پر انتہائی رب تعالیٰ کی ایک منتخب شخصیت کے طور پر نظر آتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں آپ کا جو معمول رب تعالیٰ سے تعلق اور استغفار کے حوالے سے تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں انابت، توبہ، اور کس درجہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کی، استغفار مانگا، اور جبکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن و سنت کے بہت سے ایسے دلائل موجود ہیں کہ رب تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی زندگی ہی میں یہ سرٹیفکیٹ عطا فرما دیے تھے، لیغفر اللہ اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ آپ ایک معصوم انسان تھے، اور ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام وہ معصوم ہوتے ہیں، انسانی ناطے سے کمی کوتاہی ہوتی ہے بشری تقاضے کے طور پر، لیکن عام انسان اور نبی کا یہ امتیاز ہے، خاصا سمجھ لیجئے کہ رب تعالیٰ فوراً کو مطلع فرماتا ہے، جس سے وہ رب تعالیٰ کی طرف رجوع فرما لیتے ہیں اپنی اس کوتاہی کی، اور جو ان سے انسانی ناطے سے کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، فوراً رجوع فرما کر رب کے ہاں تائب ہو جاتے ہیں، اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو بالکل ان کا نامہ اعمال پورے کاغذ کی طرح، اور زندگی میں جو ان کو تکالیف پہنچتی ہیں، قوم کی طرف سے اذیتیں پہنچتی ہیں، تو نعوذ باللہ وہ گناہوں کی برداشت نہیں ہوتی، وہ رفع درجات کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی شخص کو دیکھتی کہ بآسانی اس کی روح پرواز کر گئی ہے تو ان کو بڑا رشک آتا، لیکن فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری لمحات میں آپ کو دیکھا، آپ کی شخصیت کا مشاہدہ کیا، جبکہ آپ کا سر مبارک ان کی گود میں تھا اور آپ پر بار بار موت کی کشی طاری ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی جو تلخیاں تھی اس وجہ سے بار بار رب تعالیٰ کے یہاں رجوع کر رہے تھے، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہ موت کی جب گھبراہٹیں ہیں، موت کی جو تلخیاں ہیں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس دن سے فرماتی ہیں میں سمجھ گئی یہ کوئی کسی انسان کے اعلیٰ افضل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ کی جب روح پرواز ہوتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سب سے بلند و بالا ہے، عام انسان کو بخار چڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چڑھتا تھا، لیکن بخار کی شدت، حدت اور سختی دیکھ کر
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہوتے، پوچھتے اللہ کے رسول آپ کو اتنا بخار؟ بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، فرمایا انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو تیز بخار چڑھتا ہے میں محمد کو اتنا اکیلے کو چڑھتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ نے مختلف تکلیفیں، اور یہ جو تکالیف کا ایک لمبا چوڑا ایک سلسلہ تھا، اور جس درجہ آپ نے اذیتیں اٹھائی ہیں، جس درجہ آپ نے تکالیف اٹھائی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ آخری دم تک یہی تصور رکھتے تھے کہ میں ابھی تک اپنے رب تعالیٰ کی حق بندگی ادا نہیں کر پایا۔ آج ہم کس زوم میں ہیں؟ آخری لمحات میں جب آپ کی روح پرواز کر رہی تھی تو سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے سنا کہ آپ یہ کلمات فرماتے تھے رب اغفر لی اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، او کما قال، اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔ یہ ہمارے نبی، تو آج ہم نے اسی چیز کا جائزہ لینا ہے۔ آپ کی سیرت کا یہ ایک بنیادی اور اہم چیپٹر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے کہ رب تعالیٰ نے سید الانبیاء والمرسلین بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی جو شخصیت بنائی، آپ کا جو مقام و مرتبہ رکھا، وہ سب سے اعلیٰ و رفع ہے، سب سے اونچا درجہ ہے آپ کا، لیکن جتنے اونچے اتنے ہی سر نگموں ہو کے دکھایا ہے۔ یہ ہوئی نا بات، ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے درس ہے، بیان کرنے کا بھی یہ مقصد ہے کہ جب آپ کی یہ حالت ہے کہ ہر لمحہ رب تعالیٰ کے رجوع کرتے ہیں، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ 5 نمازیں پڑھ لیں، رمضان کے روزے رکھ لیں، پھولے نہیں سماتے، پتہ نہیں کتنے بڑے 30 ماہ بن جاتے ہیں۔ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع سے لے کر آخر تک رب تعالیٰ سے بخشش ہی مانگتے رہے ہیں۔ اس کے بارے میں چند حدیث، بلکہ آپ اگر انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، دیگر انبیاء علیہ السلام بھی، جو ہمارے والد گرامی ابو الانس آدم علیہ السلام، ہمارے باپ، جب ان سے بھی کوتاہی ہوئی، جنت سے ان کو نکالا گیا، درخت کا پھل کھا لیا، تو سب سے پہلی اس دھرتی پر، جو علماء کرام کہتے ہیں اس دھرتی پر جو سب سے پہلی نیکی ہوئی ہے، وہ کون سی ہوئی ہے؟ وہ رب تعالیٰ سے بخشش کی صورت میں آدم علیہ السلام نے سر انجام دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وان لم تغفر لنا وترحمنا، ہم پر رحم نہ فرمایا، لنكونن من الخاسرین، تو ہم گھاٹے پانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے، اگر رب تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں اپنے احاطے میں نہ لیا اور ادھر سے رب تعالیٰ کی طرف سے ہماری بخشش کے سرٹیفکیٹ جاری نہ ہوئے، تو یقین کیجئے انتہائی گھاٹے کا سودا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، بیٹا مسلمان نہیں ہوا، سورہ ہود، بیٹا مسلمان نہیں ہوا، اور پھر بھی چونکہ باپ تھے، طوفان نوح جب بپا ہوا اور جودھی پہاڑ تک پانی پہنچ گیا، سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، یہاں جو پدری محبت تھی غالب آ گئی، فرمایا رب تیرا وعدہ ہے وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ
یہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، مقصد تھا کہ اس کو بچا لے۔ رب تعالیٰ نے بڑے ہی جامع انداز میں فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ آپ کی اہل سے ہی نہیں ہے، حالانکہ خون سیدنا نوح علیہ السلام کا ہے۔ مقصد اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب اولاد اطاعت و فرما برداری میں، اتباع رسول اور رب تعالیٰ کی حکم برداری میں والد کے نقش قدم میں نہیں چلتی تو رب تعالیٰ کے کاغذوں میں وہ نسل سے خارج ہو جاتا ہے، وہ آل سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ جو کہا تھا نا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، تو رب تعالیٰ نے فرمایا یا نوح، اے نوح یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے، ولا تسألنی ما لیس لک بعلم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ اب اس کے بعد مجھ سے بیٹے کے بارے میں سوال نہیں کرنا، اس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ انداز دیکھیے رب تعالیٰ کا، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ خود غور فرما لیں، وگرنہ پھر بھی باز نہ آئے تو پھر آپ کا شمار کن میں ہوگا؟ جاہلوں میں سے۔ من الجاہلین کہاں؟ آدم ثانی نوح علیہ السلام۔ لیکن رب کا قاعدہ قانون ایک ہی ہے، کسی چھوٹے بڑے غریب امیر پیر فقیر نبی پیغمبر اور اس کی اولاد کے حوالے سے اور قواعد ہوں، اور کمزوروں ناتواں لوگوں اور غرباء کے لیے اور اشراف کے لیے اور پھر جو کم تر لوگوں ان کے لیے اور نہیں، ایک ہی قانون اور ضابطہ ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے اس موقع پر انہوں نے کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اللہ مجھے بخش دے، اگر تو نے مجھے نہ بخشا، میرے اوپر رحم نہ کیا۔ یہ ہے محل شاہد، رب العالمین کے برگزیدہ نبی اور رسول نوح علیہ السلام بھی اپنی اس خطا کو بھانپ لیتے ہیں کہ میرا رب مجھ پہ ناراض ہے، فوراً اپنی بخشش اور رب تعالیٰ کی رحمت کی اپلیکیشن پیش کر دیتے ہیں، اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سورہ ابراہیم کے آخر میں رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، نمازوں میں بھی آپ پڑھتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی، رب اغفر لی اللہ مجھے بخش دے، اور پھر ولوالدی میرے والدین کو بھی بخش دے۔ لیکن کیونکہ یہ پہلے کی بات ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے جو والد حاضر تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے، رب تعالیٰ نے دعا سے منع فرما دیا۔ بات کرنے کا مقصد ہے انہوں نے بھی رب تعالیٰ کے سامنے بخشش مانگی ہے۔ داؤد علیہ السلام وہ 99 دمبیوں کا جو واقعہ آتا ہے، فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، وہ ایک قصہ ہے، لیکن جب احساس ہو گیا مجھ سے خطا ہو گئی ہے، فاستغفر ربہ، داؤد علیہ السلام نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش طلب دی، وخر راکعا واناب، اور رکوع میں گئے اور رب تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ ان کے لفظ جگر، وہ بھی ابن نبی ہیں سلیمان علیہ السلام، ان کی بھی قرآن مجید کے اندر آپ دیکھ لیجئے، سورہ صاد کے اندر یہ بھی ہے رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے بخش دے، مجھے بخش دے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہی ہے یہ سابقہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، آپ دیکھیے منصب نبوت پر فائز ہونے کی وجہ سے وہ پراؤڈ نہیں ہوئے، ان کے اندر فخر و غرور پیدا نہیں ہوا، وہ اپنے مخصوص دائرہ کار اس منصب کی وجہ سے کسی ایسے زوم اور ایسے خیال کا شکار نہیں ہوئے کہ جس وجہ سے یہ ہمیں شعور ملے اور یہ نتیجہ نکلے کہ نعوذ باللہ انہوں نے
کوئی ایسی غلطی کی ہے جو بھی ہوا انسانی ناطے سے، لیکن فوراً رب تعالیٰ کے رجوع کر لیا۔ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کھنگالیے۔ جب رب تعالیٰ نے دین کو غلبہ دیا، مسلمانوں کو فتح ملی، مکہ بھی فتح ہو گیا، 8 ذی الحجہ، یہ سن جو 8 ہے ہجری کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حجۃ الوداع کیا، اور 10 کے آخر میں اور سن 11 ہجری کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ سورۃ النصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں پورے کا پورا مضمون تھا۔ رب تعالیٰ نے یہ جو سلسلہ چل رہا تھا مختلف قبائل کا دخول اسلام میں، دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ کسے خطاب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب۔ فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیحات کرتے چلی جائیے، واستغفر، اور اسے بخشش مانگیں۔ کس چیز کی بخشش مانگیں؟ اندازہ کیجئے رب تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ کوئی نبی مستثنا نہیں ہے، جب نبی آخر الزمان مستثنا نہیں ہے، رب کی طرف رجوع کرنے اور آخری لمحات میں بھی بخشش مانگنے کے، تو پھر بعد کے لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی حکم فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر، جبکہ یہ بھی یقینی بات ہے کہ اس وجود اطہر پر کوئی گناہوں کی علائش نہیں تھی۔ رب کو یہ پسند ہے کہ بندہ میری طرف رجوع کرتا رہے۔ جس درجہ انسان رب سے رجوع کرے گا، جس درجہ بندہ احساس ندامت سے آنسو بہائے گا، اس کو اپنی بیچارگی اور اپنی درماندگی، اپنی عاجزی اور انکساری کا احساس ہوگا، رب سے مانگے گا، رب سے بخشش مانگے گا، رب کی طرف رجوع فرمائے گا، اللہ اتنا ہی اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اتنا ہی رب تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اور فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اور اللہ نے سورہ محمد میں کیا فرمایا؟ واستغفر لذنبک وللمؤمنین واللہ یعلم تقلبکم ومثواکم واستغفر لذنبک وللمؤمنین۔ یہ بھی اس بات کی اہمیت ہے کہ کتنا درجہ ہے رب تعالیٰ سے بخشش مانگنے کا۔ سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا اپنے لیے بھی اور مومنوں کے لیے بھی اے محمد آپ بخشش مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی غور فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس درجے میں ہیں، اور جو آپ کا شعور اور جو احساس تھا وہ کتنا فائق تھا۔ فرماتے ہیں انہ لا یغان علی قلبی، لوگوں سنو، انہ لا یغان علی قلبی، سادہ اس کا مفہوم آپ کے سمجھانے کے لیے، اگرچہ مفسرین علماء کرام کا اختلاف ہے، یہ جو آپ نے فرمایا اس کا کیا معنی ہے، لیکن الفاظ وہ رکھے، کلمات وہ استعمال فرمائے جو ہمیں سمجھ میں آ جائیں۔ فرمایا لوگوں انہ لا یغان علی قلبی، میرے دل پہ بھی کچھ پردہ حائل ہو جاتا ہے، میرا دل بھی کچھ پردے میں آ جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ لا یغان علی قلبی وانی لا استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، میں ایک دن میں رب تعالیٰ سے 100 دفعہ بخشش مانگتا ہوں، رب تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں۔ وہ آخر گناہ تو تھا نہیں، یہ ایک احساس تھا، رب تعالیٰ سے دعا ہے ہم تو اتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم تو اتنے گناہ گار ہیں کہ 24 گھنٹوں میں پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں، اور پھر بھی ہمیں گناہ کا احساس تک نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا طہارت قلبی تھی، وہ کیا دل و دماغ کی طہارت اور نفاذت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کچھ وقت میں اگر رب تعالیٰ کے ذکر سے آپ دور ہوتے، یقیناً
پوری لائف ہمارے لیے اسوہ نمونہ، پنچایتیں بھی لگتی تھیں، فیصلے بھی کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کرتے تھے، کام کاج بھی کرتے تھے، سینکڑوں ایک دن کے اندر کام تھے، یہ سارے کے سارے دین کے ابلاغ اور رسالت کے پرچار کے لیے تھے۔ پوری سیرت وہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، یہ پورے کا پورا قرآن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی اخلاق ہے، سب کچھ کر کے دکھایا ہے۔ تو کچھ وہ لمحات اور اوقات کہ جب انسان رب تعالیٰ کے ذکر سے رطب اللسان نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی رب تعالیٰ سے بخشش مانگی ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو نکلنے کے بعد کیا کہتے تھے؟ غفرانک، ایسا ہی ہے نا، غفرانک، اللہ میں تیری بخشش مانگتا ہوں۔ لیٹرین میں بیٹھ کر تو استغفار نہیں ہو سکتا، بیت الخلاء میں بیٹھ کر تو رب تعالیٰ کا ذکر نہیں ہو سکتا، لیکن رب تعالیٰ سے تقرب کا یہ حال تھا کہ وہ چند لمحات اور گھڑیاں جو کہ قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں گزرتی ہیں، ان کی بھی بعد میں آگے تلافی کیا اس غفرانہ کا، اے اللہ اس میں محمد تو کچھ کر نہیں سکتا، یہ جو مجھ سے کوتاہی ہے مجھے وہ بھی معاف فرما۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی مسلم کی حدیث، فرمایا لوگوں انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، لوگوں میں ایک مجلس میں کتنی؟ ایک مجلس، ہم کتنی مجلسیں بیٹھتے ہیں، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی دکان پہ، کبھی دفتر میں، یہ مختلف ایک دن میں ہماری مجالس ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح کی بخاری کی حدیث ہے، لوگوں میں رب تعالیٰ سے ایک دن میں 70 سے بھی زیادہ استغفار اور 70 سے زیادہ میں رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے توبوا الی اللہ واستغفروا، لوگوں تم بھی اللہ سے بخشش مانگو، توبہ کرو، میں بھی اس سے بخشش اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ ایک دن میں 100 مرتبہ میں رب کی طرف رجوع کرتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں، معافیاں مانگتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جامع ترمذی کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ان كنا لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس الواحد 100 مرہ، ایک ہی مجلس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے آپ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ یار غور فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آپ کی سیرت کا بڑا ہی ایک تابناک اور روشن پہلو ہے، اس پہلو پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ سر تا پاں گناہوں میں ملوث ہے، زبان بولتی ہے تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ جاتی ہے، کانوں سے کیا کچھ نہیں سنتے، آنکھوں سے کیا کچھ نہیں ہوتا، یہ بنیادی، اور پھر دل و دماغ کے تفکرات و خیالات، تصورات، کبھی اچھے کبھی برے، یہ سسٹم، یہ خیالات و توہمات، اور پھر غور و فکر کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جب تک انسان سو نہیں جاتا۔ تو اس لیے بہت زیادہ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی حدیث، اور یہ معروف حدیث ہے، آپ علیہ السلام کی سیرت میں یہ ملتی ہے، اور بالخصوص نماز میں اللہم اغفر لی، بڑی جامع دعا ہے، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اللہ جو پہلے مجھ سے گناہ ہو گئے، نبوت سے پہلے بھی آپ سے گناہ نہیں ہوئے، رب تعالیٰ نے آپ کے بچپنے کو بھی محفوظ رکھا،
آپ کے عنفوان شباب کو بھی بچایا، اور آپ کی جو کڑیل جوانی تھی اس میں بھی آپ کو نفاست و طہارت اور پاکیزگی کا پیکر بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنا بھی محفوظ فرمایا۔ سیرت کی کتابوں میں، تاریخ میں آتا ہے کہ ایک موقع پر میلے ٹھیلے لگتے تھے، جایا کرتے تھے، تو بچپنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ چلے گئے، تو وہاں پھر جو طبلہ سرنگی اور جو کچھ شعر و شاعری کی مجلسیں جمتی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، لیکن جو ہی فنکشن شروع ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اونگ تاری ہوئی اور آپ سو گئے، اللہ نے ادھر ہی محفوظ فرما لی۔ یہ رب کریم کا فضل ہے، اس لیے ہمیں وہ اعزاز تو حاصل نہیں ہے، یہ پیغمبرانہ جو منصب ہے، پیغمبرانہ جو مرتبہ ہے، میرے بھائیوں یہ رب تعالیٰ کی عطا ہے، وہ بھی ہے، یہ محنت اجتہاد سے، یہ کئی مہینے چلا کشیوں سے نصیب نہیں ہوتے، یہ بڑے بڑے اعمال کے عملوں سے حاصل نہیں ہوتا منصب، یہ رب تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ یجتبی، یہ رب ہی انتخاب فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسول بنا دیتا ہے، لیکن ہمارے پاس میں یہ تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی کی روشنی میں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات جو رب تعالیٰ کے عرش کے خزانے کے نیچے ہیں، خزانہ ہے یہ رب تعالیٰ کے عرش کا، اس کو تو بکثر پڑھتے رہے۔ اللہ نیکی کی توفیق بھی تم نے دینی ہے، اور ہمیں گناہوں سے، خطاؤں سے، بے راہ رویوں سے، برے خیالات و تصور سے، گندی مجلسوں سے، اور برے خیالات، بری سماعت، بد نظری سے اور بد زبانی سے اللہ اگر بچا سکتا ہے تو صرف تو ہی بچا سکتا ہے، یہ تیرا فضل و کرم ہے۔ اللہ زندگی میں ہو سکتا ہے یقیناً آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ آیا ہو یا معاملات پیش آتے رہے ہوں یا آ رہے ہوں کہ وہاں انسان کے بس سے باہر ہوتا ہے، لیکن میرا رب کریم اس کو فوراً اس خطا سے اور گناہ سے محفوظ کر دیتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی، انسان تلا ہوتا ہے لیکن میرا رب کریم اس کو بچا دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ تصور دل میں پیدا نہ کریں کہ جی میں تو بڑا نمازی ہوں، یہ میرے ذکر کا ہے، یہ میری تلاوت کا نتیجہ ہے، یہ تو عاجزی اور انکساری اعتراف عبودیت، ایک بندگی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ کبھی تلاوت کرتے ہیں، جمعے کے لیے آتے ہیں، 5 وقتی نماز پڑھ کر گویا کہ رب تعالیٰ کے فرائض کا یہ طریقہ کار ہے، بندگی کا اظہار ہے، کہیں اس اظہار کے تکبر میں آ کر رب کی بارگاہ سے دھتکار نہ دیے جائیں، یہ توفیق بھی اسی کی ہے۔ تو لہٰذا انبیاء کا یہ خاصہ ہے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں فرشتے آئے، سینہ چاک کیا اور اس قلب اطہر کو مزید پاک کر دیا۔ جب اسرا و معراج کا موقع تھا، حتیم کے اندر، بیت اللہ کے اندر فرشتے آئے، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، قلب اطہر کو نکالا، سونے کے تشت میں رکھا، اس کو چیرا، زمزم کے پانی سے اس کو دھو دیا گیا، اور دل کے اندر ایک مواد تھا وہ نکال کر فرشتے کہتے ہیں ھذا حظ الشیطان منک، اے محمد آپ کے دل میں یہ کچھ شیطانی حصہ تھا، رب کریم کے فضل و کرم سے ہم نے وہ بھی نکال دیا۔ اب شیطان کا تسلط کبھی آپ پہ نہیں ہوگا، ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک قرین ہے جو اس کو وقتاً فوقتاً بہکاتا ہے، بے راہ روی کی طرف خیالات منتشر کرتا ہے، لیکن قربان جائیے
جب یہ مسئلہ بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو اس کا مقصد ہے پھر کوئی بھی نبی سے مبرہ نہیں ہے، دونوں قسم کے ہیں، ایک برائی پہ اکساتا ہے، ایک رب رحمان کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ فرمایا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں محمد کو وہ کبھی بھی برائی کا حکم نہیں دیتا، وہ ہمیشہ مجھے بھلائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ یہ میرے رب کریم کا فضل ہے، یہ اس نے یہ نفاست، یہ پاکیزگی، یہ جملہ صفات و اوصاف کا جامع ایک انسان بنا دیا آپ کو۔ اس لیے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، لوگوں میں بنی نوع انسان کا سردار ہوں، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کو کوئی فخر نہیں ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں پراؤڈ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی توفیق ملتی ہے ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، یہ اپنے اعمال کو برباد کرنے والی بات ہے۔ محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اغفر لی، حقیقت یہ ہے لیکن پھر بھی جو رب تعالیٰ نے آپ کو اپنی برگزیدگی کے لیے چنا نا، وصف عبدیت میں فائز کیا، جس کا ہم اقرار شہادتین میں بھی کرتے ہیں، بہت سے مقامات پر ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ صفت معمولی نہیں ہے، عبدہ ورسولہ، جو شہادتین میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی اور بندہ ہونے سے منحرف ہے، وہ بندہ اسلام سے حقیقتاً ناآشنا ہے، وہ اسلام کے دائرہ کار میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ مسلمان انسان تبھی ہوگا صحیح جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ساتھ آپ کے بندہ ہونے کا بھی اظہار کرتا ہے۔ تو وصف بندگی یہ رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، لہٰذا اس وصف بندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہنے میں یہ آپ کی رفعت شان ہے جو رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اس سے آپ کے مقام و مرتبے میں فرق نہیں آتا۔ اور یہی تو وجہ تھی، سبحان اللہ، یہی تو وجہ تھی، ابن حبان کی حدیث ہے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ دیدگی دیکھ کر، یہ آنسوں کی جھڑیاں دیکھ کر حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام میں ہیں تو آنسو بہاتے جا رہے ہیں، رکوع میں ہیں آنسو تھمتے نہیں ہیں، بین سجدتین تشریف فرما ہیں، آنسو تھمتے نہیں ہیں، جھولی بھر جاتی ہے، آخر تک یہی کیفیت ہے، روئے جاتے ہیں۔ ہمیں تو رونے کی سمجھ نہیں آتی، جس طرح کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کے رسول اتنا رونا، اتنی گڑ گڑاہٹ، اتنی گریہ زاری، جبکہ رب تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ ہی معاف فرما دیے ہیں، آپ کے وجود اطہر پر تو ایک خطا بھی نہیں ہے، اتنا رو دو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال تم سمجھتے ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، مقصد یہ نہیں، یہ حقیقت میں جو رب تعالیٰ نے مجھے اس عظیم اعزاز سے نوازا ہے، جو میری اس انداز میں انتہائی
پاکیزگی میں میری تخلیق فرمائی ہے، مجھے گناہوں سے، خطاؤں سے، دنیوی علائشوں سے محفوظ رکھا ہے، مجھے اتنے عظیم منصب پہ فائز کیا ہے، اور لوگ تو معاشرے میں یتیم کو دیکھتے نہیں ہیں۔ لوگوں میں تو ایسے انسان کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہوتی۔ جس طرح کے شروع میں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دائیاں بڑے بڑے لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جا رہی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ، ان کی خواہش بھی تھی کہ میرے لخت جگر کو وہ دائیا لے جائے، لیکن وہ لے جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ کون ہمیں خرچہ پانی دے گا؟ یہ تو یتیم بچہ ہے۔ تو ان کو بھی کوئی طمع لالچ ہوتی تھی، وہ بھی ایک غریب خاتون تھی، لیکن سبحان اللہ، یہ سعادت بزور بازو نیست۔ کچھ سعادتیں طاقت بازو سے حاصل نہیں ہوتی، جیسے میں نے شروع میں کہا نا، یہ اپنی قوت طاقت اور وجہ نہیں ہوتی، کبھی میرے رب رحیم کا فضل و کرم ہوتا ہے کہ اس پھر جو حلیمہ سعدیہ دائیہ، ان کے مقدر کو کھول دیا۔ وہ تھکے ہارے گدھے کو لے کر، وہ تھکی ہاری سواری کو لے کر جب دیکھا کہ کوئی قابل قدر بچہ نہیں ملا، تو کہتے ایسے خالی واپس جانا، چلو اس یتیم کو ہی لے جاتی ہوں۔ اور گدھے پہ بٹھانے کی بس تھوڑی سی دیر تھی، وہ گدھا تو سب گدھوں سے آگے، اس کے اندر تو یوں جیسے دوبارہ جوانی اور طاقت بھر رہی ہے، اس کی قوتیں بحال ہو گئی ہیں۔ اور پھر جب قبیلے میں گئے ہیں، وہ کمزور اور سوکھے تھنوں والی بکریاں محمد نبی کریم خاتم الرسل کے وجود مسعود کی وجہ سے گھر میں ریل پیل ہو گئی، گھر میں دودھ ہی دودھ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، دماغ دل نہیں تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ رب کریم کا فضل ہوا کہ آمنہ کے لال در یتیم کو ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس کا فضل ہوا نا، وہ تو نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں ایسے ہی نواز۔ ہم اپنے گناہوں سے تائب ہوتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، لیکن تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہم انا رحمتک اوسع من ذنوبنا، اللہم انا رحمتک اوسع من ذنوبنا۔ اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے، بہت زیادہ وسیع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آنسو بہائے جا رہے ہیں اظہار تشکر کے لیے، اور ہم اتنے نالائق اور اتنے رب تعالیٰ کے ناشکرے اور ناقدرے ہیں کہ سر تابہ گناہوں میں غرق ہیں، لیکن پھر بھی گناہوں سے تائب نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ اہم عنوان اور پہلو ہے کہ آپ نے شروع سے لے کر آخر تک استغفار اور توبہ میں گزار دی۔ فرمایا بلال، یہ جو رونا دھونا ہے یقیناً اسی بندگی کے اظہار کے لیے ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے جب مجھے معاف کر دیا، اتنے انعامات کیے ہیں، تو پھر میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محترم بھائیوں، ایک تو رب تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کا تو یقیناً حق ادا کر ہی نہیں سکتے، جنت کا معاوضہ دے ہی نہیں سکتے، وہ کم از کم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ خوبصورت وجود بخشا ہے، یہ ٹمٹماتے ہوئے دو چراغ دیے ہیں، بولنے میں قوت گویائی دی ہے ہمیں، یہ کوئی معمولی نعمت ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ اس کا فضل و کرم ہے
کہ جس نے انسان کو قوت گویائی نصیب فرمائی، قوت بیان نصیب فرمایا، یہ فصیح و بلیغ انسان جو آج متکبر انسان بن جاتا ہے، رب تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتا ہے، اگر یہ قوت گویائی چھین لی ہوتی اللہ کریم نے تو کون سی دنیا کی طاقت تھی جو ہمیں بولنے کی صلاحیت بخشی؟ کون ہے ایسی ذات؟ مادرزاد اندھا تو دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، مادرزاد اندھے کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اگر آنکھ کسی عارضے کی وجہ سے بعد میں بے نور ہو جائے، ایک نہیں آپ کو تحقیق اور ریسرچ سے سینکڑوں ایسے واقعات مل جائیں گے کہ 1,00,000 2,00,000 نہیں، 50-60 لاکھ نہیں، بعض لوگوں نے رب تعالیٰ کی ایک نعمت کے حصول کے لیے کروڑوں ڈالر کمانے کے لیے بھی آفر کر دی کہ مجھے یہ نعمت مل جائے، لیکن اس کو نعمت نصیب ہونے والی نہیں تھی۔ یہ آنکھوں کا نور، یہ قوت گویائی، یہ سماعت، یہ چلنے کی طاقت، یہ اٹھنے بیٹھنے کی صلاحیت، ایک ایک نعمت کا ہم رب کو بدلہ نہیں دے سکتے۔ یہ میرے نفل، یہ 5 وقتی نماز، یہ تہجدیں اور یہ صدقہ خیرات جنت اور دور کی بات ہے، میرے ایک رب کی نعمت کا معاوضہ نہیں بن سکتے، ایک نعمت کا۔ وہ ایک یورپ کا انسان تھا نا، اب نام میرے ذہن میں نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ آنکھیں، یہ آنکھوں کی پتلی، یہ پردہ جھپکتے ہیں نا آنکھ، یہ پپوٹا اوپر نیچے ہو رہا ہے، اگر یہ خراب ہو جائے اور اعصاب پیچھے سے جواب دے جائیں تو کوئی دنیا کی طاقت اور میڈیکل میں اس کا علاج نہیں ہے۔ دنیا کا امیر ترین شخص، اس کا یہی مسئلہ تھا کہ اس کی وہ بوقت ضرورت اوپر کرتا تھا کسی چیز سے چمٹا کر یا جو بھی سلسلہ تھا، دن وقت گزارتا اور پھر جب سونا ہوتا تو جو ہی کھولے جاتے پھر اوپر والے پردے گر جاتے، یہ پلکیں گر جاتی تھیں اور وہ کہتا تھا میری ساری دولت لے لی جائے۔ اس وقت دنیا کا امیر ترین، کروڑوں اربوں ڈالر کا مالک انسان، وہ ایک نعمت کے حصول کے لیے وہ پوری دولت کمانے کے لیے تیار ہے، اور جو عموماً ہے ہی کنگال تو پھر بھی تکبرانہ چال، متکبرانہ بول، اکڑ، فخر و غرور، پھر مستزاد گناہ پہ گناہ کرتے چلے جانا، پھر رب تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے جو سیرت ہے میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اللہ جو پہلے گناہ ہو گئے، جو بعد میں ہو گئے، وما اسررت وما اسرفت، جو پوشیدہ ہوئے، جان بوجھ کے ہوئے، نادانستہ طور پہ ہو گئے، وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ کتنی عاجزانہ دعا ہے، اللہ میرے اگلے پچھلے، میرے پوشیدہ، میرے اعلانیہ، جو مجھ سے زیادتیاں ہو گئیں، جو مجھ سے کمیاں ہو گئی، اللہ ساری معاف فرما دے، جو پہلے ہو چکی وہ بھی معاف فرما، جو بعد میں ہو چکی اللہ وہ بھی فرما، وہ بھی معاف فرما۔ مجھے بتائیں کون سی خطائیں تھیں، کون سے گناہ تھے؟ بس احساس کی بات ہے، جب انسان رب تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتا ہے اور اس کی نوازشات کا اپنے وجود پہ جائزہ لے لیتا ہے، ساری عمر سجدہ ریز رہے، اپنے رب کریم کی ایک نعمت کا وہ جواب نہیں دے سکتا۔ یہی تو وجہ ہے، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا لوگوں تم میں سے کوئی بندہ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، کوئی بھی۔ فصیح و بلیغ کے صحابہ اکرام فرمایا وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی نہیں، آپ تو بڑے نیک ہیں۔ مقصد یہ تھا اللہ کے نبی ہیں، اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کے رسول آپ بھی اپنے اعمال کی وجہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا نہیں۔
میں محمد بھی یہ سمجھوں کہ میں بہت زیادہ عبادت گزار ہوں، یہ سمجھوں کہ بڑے بڑے اعمال کرتا ہوں، میں محمد بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، جب تک کہ میرے رب کی مجھ پہ رحمت نہ ہو۔ یہ جنت جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے جنت دینی اپنی رحمت سے، یہ تو عاجزی پرکھنے کے لیے، اعمال 5 وقتی نماز، یہ صدقہ خیرات، ارکان خمسہ، یہ تو امتحان اور ٹیسٹ لینے کے لیے ہے۔ پہلے انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں ایڈمیشن کے لیے، تو پرکھا جاتا ہے اس میں یہ صلاحیت ہے کہ نہیں ہے۔ رب تعالیٰ ٹیسٹ لیتا ہے، جنت تو میں نے دینی ہے، جس نے بھی توحید کا اقرار کیا، لیکن کیا میرے ٹیسٹ پہ پورے اترتے ہیں؟ یہ آزمانے کے لیے ہے، یہ سمجھے انٹری ٹیسٹ ہے، یہ کچھ نہ کچھ رب تعالیٰ نے ہمارا امتحان لیا ہے تاکہ نیکوں اور بدوں کا پتہ چل جائے کہ نیک کون سے ہیں، بد کون سے ہیں۔ رہا ان پر جنت کا معاملہ، یہ سبب اور گویا کہ رب کو راضی اور رب کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جنت ملنی ہے تو میرے رب کے فضل و کرم سے ملنی ہے۔ اللہ ہمیں اس کا حق بنائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ ہمیں احساس کی نعمت سے سرفراز فرما۔ بھائیو، گناہ انسان گناہ بھی کرتا چلا جائے اور پھر بری بات یہ ہے کہ گناہ کر کے بھی نہ پچھتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اصر من استغفر، وہ بندہ جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے نا، اس کو گناہوں پہ مصر نہیں سمجھا جائے گا۔ وَلَوْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مرہ، اگرچہ دن میں 70 دفعہ بھی گناہ کیوں نہ کرے۔ یہ اصل چیز ہے۔ گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن صرف اتنا گریبان میں جھانک لیں کہ کیا جب میں توبہ کرتا ہوں اس عزم سے کرتا ہوں کہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا؟ کیا اس احساس کے ساتھ کہ رب تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف، رب تعالیٰ کی پکڑ اور رب تعالیٰ کی جہنم کا خوف، رب تعالیٰ کی جنت کا شوق اور رب تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس، عجز و انکسار پر توبہ کرو یا دکھلاوے کے لیے کرنا ہو؟ زندگی کی ایک توبہ جو رب کی خوشنودی کے لیے، اور انسان حقوق العباد کو ادا کر کے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، دماغ حاضر ہوتا ہے، دل گواہی دیتا ہے، اپنی بے چادگی، اپنی درماندگی کا احساس کر کے کہ رب تعالیٰ میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو رب غفور ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے یہ دعا کرتے تھے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ جو انسان سچے دل سے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، ایک دفعہ جو انسان استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ پڑھ لیتا ہے، رب تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں، اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھی کیوں نہ بھاگا ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس طرف توجہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ جس طرح کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں مختلف احادیث بیان فرمائیں، امید ہے انشاءاللہ ہم اپنا معمول بنائیں گے تو آج سے یہ عہد کر لیں کہ کم از کم جو مرضی ہو جائے اور کوئی آپ سے کام ہو نہ ہو، لیکن آپ نے 100 دفعہ اپنے صبح و شام کے شیڈول میں یہ استغفر اللہ ضرور کرنا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اگر صرف اتنا بھی کہہ لیں استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ واتوب الیہ 100 دفعہ، میکسیمم مجھے لگتا ہے 4 سے 5 منٹ نہیں لگیں گے۔ یہ وعدہ کر رہے ہیں آپ، اس کے نتائج دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ جو اس ذکر کو حرز جان بنا لیتا ہے، اپنا معمول بنا لیتا ہے، واللہ اس کے دل و دماغ کے سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ اسی تو اللہ نے سورہ نور میں فرمایا نا،
فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نوح علیہ السلام فرماتے میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ بہت ہی بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا. ویمددکم باموال و بنین، تمہیں مالا مال کر دے گا، تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یہ باغات، یہ رونقیں سب تمہیں عطا کرے گا. اس طرح تم متوجہ تو ہو نا، اللہ ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ. تو کمی میرے اندر ہے، آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ کے اندر بھی ہوگی، لیکن اصل وجہ ہمارے اندر ہے. رب کریم وہی رب ہے، وہی غفور رحیم ہے. آج سے بھائیو عہد کر لیں کہ ہم سے سابقہ جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں ہم نے معاف کروانے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے. انشاءاللہ اگلے خطبے میں اللہ نے توفیق دی اس والے سے مزید آگے چلے گا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.